بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ سورہ جمعہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ جمعہ بھی مدنی سورت ہے، 2 رکوع ہیں اس سورت کے اندر، اور دونوں رکوعوں کا زمانہ نزول الگ الگ ہے۔ ایک رکوع جو پہلا رکوع ہے، یہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا زمانہ نزول 7 ہجری کے قریب ہے، اور اندازہ یہ ہے کہ یہ فتح خیبر کے موقع پر یا اس کے قریبی زمانے میں نازل ہوا ہے۔ خیبر کی فتح کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ 7 ہجری میں ہوئی ہے، محرم یا جمادی الاولیٰ 7 ہجری کے اندر خیبر فتح ہوا ہے، اور یہ اسی زمانے کے اندر یہ پہلا رکوع جو ہے یہ نازل ہوا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو مخاطب کیا ہے اور انہیں اس بات پر توجہ دلائی ہے کہ یہ صورتحال جو ان کے اپنے خیال کے بالکل برعکس ان کے سامنے آ گئی ہے، یعنی حالات یہ ہو گئے کہ خیبر کا انجام دیکھ کر شمالی حجاز کی تمام یہودی بستیاں اسلامی حکومت کے تابع فرمان بن گئی تھیں، اور گویا کہیے کہ اب یہودیوں کا کوئی اب وہاں پر اثر رسوخ باقی نہیں رہا تھا۔ ان کی تمام کوششیں جو اسلام کے خلاف وہ کر رہے تھے، یعنی اسے گوارا کرنے کے لیے بھی وہ تیار نہیں تھے، وہ سب کوششیں ناکام ہو چکی تھیں۔ اسلام کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا تھا، لیکن پہلے مدینے میں ان کے 3 طاقتور قبیلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نیچا دکھانے کے لیے پوری کوششیں کر رہے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ پوری طرح تباہ ہو گیا اور 2 قبیلوں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ پھر یہ ان کا خیبر کا ایک مقام باقی تھا، یہاں پر سب جمع ہو گئے تھے۔ پھر خیبر کی فتح جو ہوئی ہے، اور اس خیبر کی فتح میں بھی کوئی غیر معمولی مزاحمت کا معاملہ نہیں ہوا، سامنا نہیں کرنا پڑا، اور یہ خیبر بھی بہرحال فتح ہو گیا، اور یہودیوں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر کے وہاں مسلمانوں کے کاشتکاروں کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیا۔ تو گویا یوں کہیے کہ اس آخری شکست کے بعد عرب میں یہودی طاقت کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ تبھی بتایا جا رہا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، پھر سن لو، سمجھ لو۔ اور یہ بات کہ قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے یہ غالباً آخری خطاب ہے جو یہودیوں سے کیا گیا ہے، اور اس میں انہیں بتایا گیا ہے، انہیں سمجھایا گیا ہے کہ اب بھی پلٹنا چاہیں تو پلٹ آئیں، اور ان کے معاملات میں کہ انہیں پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے صرف اس بنیاد پر انکار کیا کہ یہ اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث کیا جنہیں حقارت کے ساتھ تم امی کہتے ہو۔ تمہارا ذمہ باطل یہ تھا کہ رسول لازماً تمہاری اپنی قوم ہی میں سے ہونا چاہیے۔ تم یہ فیصلہ کیے بیٹھے کے تھے کہ تمہاری قوم سے باہر کا جو شخص رسالت کا دعویٰ کرے وہ ضرور جھوٹا ہے، تمہارا یہ خیال تھا۔ تو یہ جو تمہارا خیال ہے بالکل غلط ہے، اس لیے کہ تم نے یہ جو سمجھ رکھا تھا کہ منصب تمہاری نسل کے لیے مختص ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی امیوں میں سے ایک رسول اٹھایا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ اللہ کی کتاب تمہیں سنا رہا ہے، نفوس کا تزکیہ کر رہا ہے، ان لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے جن کی گمراہی کا حال تم خود جانتے ہو، انہیں عرب کا جو حال تھا۔ پھر اسی کے ساتھ دوسری بات انہیں یہ بھی بتائی گئی صورت کے اندر کہ تم کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا، مگر تم نے اس کی ذمہ داری پوری نہیں کی، کبھی بھی تم نے اس کی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ تمہارا حال یہ ہے جیسے کوئی گدھا ہو جس کے پیٹھ پر کتابیں لدی ہوں اور وہ ان سے ناواقف ہو کہ اس کے اوپر کیا لدا ہوا ہے۔ تو یہی تمہارا حال ہی مثال اللہ تعالیٰ نے اس میں دی ہے۔ اور گدھا تو بہرحال معذور ہے کہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، تم سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود پھر اس روش کو تم نے اختیار کر رکھا ہے، یہ بات انہیں بتائی گئی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ان سے کہی گئی ہے
کہ تمہارا جو یہ زوم ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، تم اللہ کے پسندیدہ ہو، اگر یہ ہے تو پھر اس معیار پر بھی ایک بات رکھ دی گئی کہ پھر تمہیں مرنے سے کیوں ڈر لگتا ہے، پھر تم زندگی کی اتنی چاہت کیوں رکھتے ہو، تم مرنا نہیں چاہتے کسی بھی قیمت پر، یہی تمہاری بزدلی کا اصل سبب ہے۔ تو یہ تمہارے اندر کا وہ چور ہے کہ کل تم اللہ کا سامنا کیسے کرو گے، تو اسی چیز نے تمہیں موت کے خوف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تو یہ بات بھی اس میں ان کے سامنے رکھی گئی ہے۔ دوسرا رکوع جو ہے وہ پہلے یعنی ہجرت کے قریب کے زمانے میں نازل ہوا ہے، اور اس میں جمعے کے احکامات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس میں اس کو اس کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے۔ سورت کے اندر دونوں کے درمیان کافی فصل ہے کہ جس پہلے رکوع اور دوسرے رکوع کے زمانہ نزول کے درمیان، لیکن یہاں پر اہل ایمان کو یہ بات بتائی گئی کہ جس طرح یہودیوں کو سبت عطا کیا گیا تھا، اب مسلمانوں کو جمعہ عطا کیا گیا ہے، یعنی وہی ترتیب ہے، وہی چیز ہے۔ تو سبت کے مقابلے میں مسلمانوں کو جمعہ عطا فرمایا ہے، لہذا اہل ایمان یہودیوں کی طرح وہ معاملہ نہ کریں جو انہوں نے سبت کے ساتھ کیا تھا، بلکہ انہیں جمعے کے احکامات پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ تو اس میں خاص واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، اسی کی بنیاد پر یہ احکامات نازل ہوئے ہیں جمعے کے، تو انشاءاللہ اس کو درمیان میں ہی دیکھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست اور حکیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اور جیسے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ یہ مسبحات یعنی وہ صورتیں جن کا اس طرح سے تسبیح کے ساتھ آغاز ہو رہا ہے، اور یہ جملے قرآن مجید کے بھی پیچھے ہم نے سورہ صف میں اور سورہ حدید وغیرہ میں بھی یہ ہمارے سامنے موضوع رہا ہے، اور اس کے حوالے سے اس کی تشریح بھی سامنے رہی ہے۔ بہرحال بتانا یہی مقصود ہے کہ جو باتیں آگے تمہارے سامنے آ رہی ہیں وہ کس حکیم و حمید ہستی کی طرف سے ہیں، وہ کتنی زبردست قوت کا، طاقت کا مالک ہے، اور ہر قسم کی کمزوری سے، عیب سے، کسی کمی سے وہ محفوظ ہے، وہ اس سے بالاتر ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی جانب ہی سے پیش کر رہے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو خود ان کی اپنی ہو، بلکہ یہ سارے معاملات اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس کی قدرت، اس کی طاقت جو ہے وہ تمہارے سامنے رہنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ آگے جو بات آغاز ہوتا ہے، بلکہ اس آیت کو سامنے رکھتے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے جس کی تعریف بیان ہوئی، یعنی اللہ یسبح للہ کی بات ہوئی تھی، بات شروع وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ بات جو اس میں بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو یہودیوں کے معاملے میں ایسے آغاز میں بات کی گئی تھی کہ یہود جو ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات اور کارناموں میں رسالت کی صریح نشانیاں بچشم سر دیکھ لینے کے باوجود، اور اس کے باوجود کہ تورات میں موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے آنے کی صریح بشارت بھی دی تھی، اور یہ جو بشارت تھی وہ آپ پر ہی پوری طرح چسپاں ہوتی تھی، اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ جو کچھ ہمارے ہاں آیا ہے ہم سب اسی کو مانیں گے، دوسری کسی تعلیم کو جو کسی غیر اسرائیلی نبی کے ذریعے سے آئے، خواہ وہ اللہ ہی کی طرف سے کیوں نہ ہو، تسلیم کرنے کے لیے وہ قطعی تیار نہیں تھے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی خاص نسل اور قوم اس کی چہیتی نہیں، کسی دوسری نسل یا قوم سے اس کی کوئی عداوت نہیں، یعنی وہ بادشاہ ہے، وہ جو ہے ہر چیز سے، ہر اسی کمزوری سے پاک ہے، اور بادشاہ ہے، تم بندے اور رعیت ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو چاہا، نبی جو ہے خود اپنا منتخب کر لیا، تمہارا اس کے اندر کوئی اعتراض جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اور اس کی کوئی گنجائش نہیں، تمہیں اس کی کوئی تمہیں جو ہے یہ بلکہ اللہ کی جناب میں گستاخی ہے کہ کوئی یہ بات کہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ویسا ہونا چاہیے۔
تو اللہ رب العالمین نے اسی اعتبار سے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی کا لفظ استعمال کیا ہے. هو الذی بعث فی الامیین، کہ وہی اس نے امیوں کے اندر سے، یعنی ان امیوں میں سے اٹھایا. تو اب یہ امی کا لفظ انہی کو گویا کہ ایک لطیف طنز کے طور پر جو ہے اس کو اختیار کیا گیا ہے یہاں. اور یہ امی کا لفظ جو ہے یہودی اصطلاح کے طور پر آیا. یہودی جو اپنے علاوہ دوسروں کو امی کہا کرتے تھے. ویسے یہ بات سامنے رہے کہ قرآن مجید میں امی کا لفظ متعدد مقامات پر آیا ہے اور سب جگہ اس کے معنی ایک ہی نہیں ہے، بلکہ مختلف مواقع پر وہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. یعنی تین باتیں تو پہلی یہ سامنے رہیں تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہونے پائے. پہلی بات تو یہ جب کہیں امی کا لفظ آتا ہے تو کہیں وہ اہل کتاب کے مقابلے میں ان لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی. اہل کتاب ان کے مقابلے میں جن کے پاس کتاب نہیں ہے تو ان کے لیے امی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا. جیسے سورہ آل عمران کی آیت 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اہل کتاب اور امیوں سے پوچھو کیا تم نے اسلام قبول کیا. تو یہاں اس امیوں سے مراد کون ہے؟ مشرکین عرب ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. اور ان کو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے اللہ الگ ایک گروہ قرار دے رہے ہیں. کسی جگہ اللہ دوسری مقام پر یعنی دوسری اس کی بات یہ ہے کہ دوسری جگہ یہ بات ہے کہ یہ لفظ خود اہل کتاب کے ان پڑھ اور کتاب اللہ سے ناواقف لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا. جیسے سورہ بقرہ میں یہ بات آیت 78 میں ہمارے سامنے آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ امی ہیں یعنی کتاب کا علم نہیں رکھتے، بس اپنی آرزو ہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور گمان پر چلے جا رہے ہیں. تو یہ جو بات اس میں ہے تو یہ اب خود انہی کے اندر وہ لوگ جو کتاب کا علم رکھتے ان کے لیے امی کا لفظ استعمال ہوا ہے. پھر تیسرا مقام وہ ہے کہ یہ خالص یہودی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا ہے جس سے مراد یعنی یہودیوں کے نزدیک تمام غیر یہودی ہیں. یہ کہتے تھے قرآن نے اس کے بارے میں کہا ہے سورہ آل عمران کی آیت 75 ہے ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. یہ لوگ یہ کہتے تھے یعنی جو ان کے اندر بددیانتی پیدا ہوئی اس کا سبب کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کا مال کھانے میں مار کھانے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں ہے. تو یہ جو ان کا معاملہ ہے کہ یہ دوسروں سب کو یہ کہتے تھے. تو یہاں پر اس مقام پر اس آیت میں یہی تیسرے معنی ہیں جو یہاں پر لیے گئے ہیں کہ جو جنہیں یہ سمجھ رہے ہیں امی اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے اندر سے یہ رسول اٹھا دیا تو گویا یہ ان پر ایک لطیف طنز ہے. تو انہوں نے جو ہے ان کا معاملہ یہ تھا اپنے علاوہ سب کو یہ غیر یہودی جو تھے انہیں غیر اسرائیلی جو تھے انہیں یہ امی کہا کرتے تھے. اور ان کے نزدیک یعنی اس یہودیوں کے نزدیک امی کا لفظ جو تھا اس کے معنی انہوں نے اپنے طور پر یہ بنا دیے تھے کہ ابھی سمجھتے تھے کہتے تھے کہ ان کے سوا باقی تمام اقوام ناشائستہ، بد مذہب، ناپاک اور ذلیل ہیں. یعنی اس طرح سے حقارت کے ساتھ جو ہے نفرت کے ساتھ اس لفظ کو وہ استعمال کرتے تھے خود اپنے طور پر. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس طرح استعمال کرنا تو یہ اس کے معنی بدل تو نہیں دے گا. یعنی معاملہ تو اس طرح یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں تم امی کہا کرتے تھے انہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رسول جو ہے مبعوث فرما دیا ہے. تو یہ بات یہاں پر گویا ایک طنز بھی ان کے لیے موجود ہے. پھر بتایا کہ دیکھو یہ رسول اس کا کام کیا ہے. وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول اٹھایا، ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگیاں سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یعنی یہ رسول جو کام کرتا ہے یعنی اس میں اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ان کے ذمہ داریاں ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے. قرآن مجید میں کوئی ایک جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول کے سپرد جتنے کام ہیں سب ترتیب وار بیان کر دی ہوں کہ رسول کے ذمہ یہ اور یہ کام ہے، بلکہ قرآن مجید متعدد مقامات پر مختلف چیزیں ہمارے سامنے رکھتا ہے. تو یہ جو انداز ہے، یہ جو بات اس کے اندر ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ اور یزکیہم پہلے بیان ہو گیا الگ، یہ یتلو علیہم آیاتہ کی بات ہو گئی. تو یہ چار جو چیزیں ہیں انہیں مختلف ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو چار مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی بتایا جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ.
علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، سورہ یوسف کے آخر میں کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میں بھی اور میرے متبعین بھی پوری بصیرت کے ساتھ اپنا راستہ دیکھ رہے ہیں، تو اہل ایمان بھی اسی راستے پر ہیں۔ یا یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آپ کو بھیجا ہے رسول بنا کر، انا ارسلناک شاہد، گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، روشن چراغ بنا کر۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کرتے۔ تو یہ بات جو ہے اپنی جگہ پر ہے کہ یہ ایک مختلف کام، لیکن یہ جو بات یہاں پر ہے کہ یہ جو بنیادی کام بتایا گیا کہ دعوت کا عمل اور اس کے بعد پھر تنظیم، اور تنظیم کے ساتھ یعنی جو لوگ ایمان لا کر منظم ہوتے ہیں ان کی تعلیم، تربیت اور تزکیہ۔ تلاوت آیات تو سب کے لیے ہیں، تلاوت آیات سب پر ہو رہی ہے، لیکن جو لوگ مان لیتے ہیں، جو آ جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں، انہیں تعلیم دی جا سکتی ہے، جو سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو تعلیم کیا لیں گے، تزکیہ کیا ہوگا ان کا؟ تو یہ پھر اجتماعیت کے اندر کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مناسب دے کر بھیجا، اور یہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور آپ نے اس قوم کو، جس قوم کا معاملہ یہ تھا کہ جو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، یعنی ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کام کیا گیا، یعنی اس انداز سے یہ تعلیم کتاب و حکمت اور یہ تزکیے کا عمل جو ہے یہ لوگوں کے لیے ایک بڑی نشانی تھی، یعنی اس اعتبار سے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، خود یہ یہودی بھی دیکھ رہے تھے کہ عرب کا جو حال تھا، اہل عرب کی مذہبی، اخلاقی، معاشرتی، تمدنی زندگی کا کوئی گوشہ ان یہودیوں سے پوشیدہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی وہ سابق حالت دیکھو، اور پھر یہ دیکھو کہ چند سال کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و رہنمائی میں اس قوم کی کیسی کایا پلٹ ہو گئی، یعنی کس طریقے سے یہ اس تعلیم سے بہرور ہوئی۔ تو یہ تمہارے سامنے وہ حالت بھی تھی جس میں اسلام سے پہلے یہ قوم مبتلا تھی، اور وہ حالت بھی ہے جو اسلام لانے کے بعد ان کی ہو گئی، اور اسی قوم کے ان لوگوں کی حالت بھی تم دیکھ رہے ہو جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، انہیں دیکھ کر بھی تم اندازہ کر سکتے ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وضاحت کر رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ یہ کیسی تعلیم ہے، یہ کیسی تربیت ہے، یہ کیسا کام ہے کہ جو کام جو ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ بات بتا دی گئی کہ یہ رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، انہی لوگوں میں اٹھایا ہے، تمہارے سامنے ہے، تم غور کر سکتے ہو۔ آپ آگے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ اب یہ جو بات ہے اس کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید متعدد مقامات پر یہ بات بتاتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کی نبوت کا سلسلہ آخری انسان تک جاری ہے۔ تو اس نے کیا کہا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، یعنی اس رسول کی بعثت کے حوالے سے وہ دوسرے لوگ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، ان کے لیے بھی آپ رسول ہیں۔ آپ کی رسالت جو ہے وہ صرف عرب قوم تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر کی ان دوسری قوموں اور نسلوں کے لیے بھی ہے جو ابھی آ کر اہل ایمان سے نہیں ملے ہیں، اور پھر مزید جو پیدا بھی نہیں ہوئے، جو قیامت تک آنے والے ہیں، سارے انسانوں کے لیے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی بات قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر بھی وضاحت کے ساتھ بتائی ہے کہ آپ کی رسالت جو ہے وہ تمام دنیا کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ تو یہ آیت بھی انہی میں شامل ہے کہ جو اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام نوع انسانی کی طرف ہے اور ابد تک کے لیے، یعنی اب آخری رسول ہیں، قیامت تک اب کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ ہی کی رسالت ہے سب کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ زبردست اور حکیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی طاقت، اس کی قدرت کا یہ نمونہ تمہارے سامنے ہے کہ ایسی ناتراشیدہ امی قوم میں اس نے ایسا عظیم نبی پیدا کیا جس کی تعلیم و ہدایت اس درجے انقلاب انگیز ہے،
اور پھر ایسے عالمگیر ابدی اصولوں کی حامل ہے جن پر تمام نوع انسانی مل کر ایک امت بن سکتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ ان اصولوں سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے. یعنی کوئی فرد کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا, کسی کے بس میں نہیں ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے کوئی اصول وضع کر دے, کوئی ایسا نظام بنا دے اور پھر وقت کا چکر جب چلے اور پھر آگے جا کر بھی بات ثابت ہو کہ جو کہا تھا وہ ایسے ہی ثابت ہو رہا ہے. یعنی آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود صورتحال وہی ہے جو اس وقت بتائی گئی تھی کہ آج بھی دنیا بھر کے انسانوں کے لیے رہنمائی اسی کتاب کے اندر موجود ہے. یعنی جو اصول یہ دے رہا ہے, جو قوانین یہ بتا رہا ہے, وہ ایسے ہیں کہ جو آج بھی اسی طرح قابل عمل ہے. ساری ترقی, ساری گویا دنیا کی تبدیلی کے باوجود جیسا کل تھا اور ایسا ہی آنے والے وقتوں کے اندر بھی رہے گا. کوئی آدمی کسی کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے کوئی ایسا نظام بنا کر دے دے اور ایک قوم کی اس طرح مکمل طور پر کایا پلٹ دے اور ایسے جامع اصول دنیا کو دے جس پر ساری نوع انسانی ایک امت بن کر ایک دین اور ایک تہذیب کا عالمگیر اور ہماگیر نظام چلانے کے قابل ہو جائے اور وہ نظام بھی ہمیشہ کے لیے ہو. آج لوگ کہتے تو ہیں ورلڈ آرڈر, لوگ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے آج ایک عالمی نظام کے تحت ہونی چاہیے اور ایک ایسا عالمی نظام قائم ہونا چاہیے, لیکن سوائے اسلام کے کوئی دوسرا نظام ایسا نہیں ہے جسے عالمی نظام قرار دیا جا سکے اور جو تمام نوع انسانی کے حوالے سے ایسے اصول اور ضابطے اور قاعدے رکھتا ہو جس میں کسی کا استحصال نہ ہو, کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو اور کوئی بدعملی نہ ہو. تو یہ اسلام ہی ہے اگر اس پر عمل کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم, یہ اس کا فضل یعنی اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. یعنی یہ اس امت کے اندر اس پہلی بات تو اس قوم کے آنے عرب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رسول جو ہے عطا کر دیا, بھیج دیا, مبعوث کر دیا, ان پر اللہ کا فضل ہے. پھر یہ پوری نوع انسانی پر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے یہ نظام جو ہے ایسے رسول کے ذریعے سے ہمیں عطا فرما دیا. اور یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس پر اپنا فضل فرمائے, کسے رسالت کے لیے مبعوث کرے. یعنی یہ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا, ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں. اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ بات ابھی نے بتائی جا رہی ہے. اب یہ بات ساری آ رہی ہے سامنے کہ یہودی مراد ہیں, ان سے بات ہو رہی تھی, انہی کے سامنے یہ بات رکھی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور پھر یہ سارا معاملہ. تو انہیں سنایا جا رہا ہے کہ تم سوچو, تم اپنا جائزہ لو, تم اپنے بارے میں غور کرو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے تورات کا حامل بنایا تھا, تمہیں اللہ نے اپنی یہ کتاب جو ہے وہ دی تھی, مگر تم نے کیا کام کیا؟ تم نے اس کا حق ادا نہ کیا, تم نے اس کا حق ادا نہ کیا, انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا. یعنی جو اس کو اس کتاب کے حامل ہونے کا جو تقاضا تھا, جو پورا کرنا تھا اس کتاب کو حاصل ہونے کے بعد, وہ تم نے نہیں کیا. نہیں, تمہارا معاملہ یہ رہا کہ یہ سب سے پہلے تم ہی جو ہے اس سے منکر ہو گئے, سب سے تم نے اس کے اندر تبدیلیاں کر دیں, تم خود اس پر عمل کرنے والے نہ ہوئے. اور پھر مزید یہ کہ جب یہ رسول آ گیا, یہ کتاب آ گئی جو تورات کی تصدیق کرتی ہوئی آئی تھی, جو اسی توحید اور رسالت اور آخرت کا تصور سامنے رکھ رہی تھی, وہ ساری تعلیمات اس کے اندر موجود تھیں, اور یہ رسول بھی تورات کے اندر اس کے علامات اور نشانیاں اور ساری خوشخبری سب باتیں موجود تھیں, خبر دی گئی تھی. تم ہی سب سے پہلے جو ہے اس کا انکار کر بیٹھے, تو تم نے گویا تورات کا انکار کر دیا. یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا تورات کا انکار کرنا ہے کہ اسی میں تو آپ کے آنے کی خبر دی گئی ہے, اسی میں تو وہ نشانیاں بیان کی گئیں جو آپ پر پوری اترتی تھی, پہچان گئے تھے, جانتے تھے, لیکن انکار کر رہے تھے. تو یہ معاملہ جو ہے کہ اس طرح تم نے اس کی جو ہے کتاب کا حق ادا نہ کیا, اور ویسے بھی عملاً اس سے بے پروا تھے. تو اس کے لیے اللہ نے مثال دی ہے کہ پھر مثال کیا ہے؟ کمثل الحمار, گدھے کی سی مثال ہے, گدھے کی سی مثال ہے. اور گدھے کا معاملہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس پر جو بھی لاد دیا جائے اسے کوئی پتہ نہیں اس کے اوپر کیا لدا ہے. تو یہاں پر یہ کتاب کا حامل ہونا تو تمہارا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے.
اب یہ کس بنیاد پر کہا جا رہا ہے؟ یہ بات کس لیے کہی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ گدھے کی سی مثال ہے، اس اعتبار سے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھانے سے قاصر ہے. اس کا معاملہ کیا ہے؟ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. جو چیز اس کے اوپر لدی ہے، جو کتاب اس کے اوپر ہے، اس کا جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے. تو اسی لیے کیا کہا؟ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے. یعنی گدھا تو معذور ہے، اس کے پاس تو وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے. لیکن جو لوگ کتاب اللہ سے واقف ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے، اور جو یہ بات جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے باوجود پھر اگر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس سے استفادہ نہیں کرتے، تو پھر کیا کہا جائے ان کے لیے؟ تو کیا کہا؟ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے. یعنی یہ سب کے باوجود کہ یہ ان کے پاس سب کچھ ہے اور یہ پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، اور اس کے باوجود اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے مطابق چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کتاب کے ساتھ بحیثیت مجموعی ہمارا طرز عمل کیا ہے. بحیثیت مجموعی آج صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا اور سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھنا، امت اس سے تقریباً خالی ہے الا ماشاء اللہ. یعنی کیفیت کیا ہے کہ لوگ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جن کی زبان میں ہے ان کا بھی حال کیا ہے کہ سمجھ بوجھ کے باوجود اس پر غور کرنے، اپنے آپ کو اس کے مطابق بدلنے اور اس کو قائم و نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی یہ کیفیت ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے کہ واقعہ یہی ہے کہ آج امت مسلمہ قرآن کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہی، اور اس کے لیے کوئی کوشش بھی نہیں ہے. یعنی کوئی اس کا احساس بھی نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی اس کا احساس رکھتا ہے، اس کے لیے کوشاں ہے، چاہتا ہے کہ ایسا ہو، صرف زبانی کلامی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن عملاً کوئی ایسی کیفیت ہمیں نظر نہیں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کی امت کی مثال دے کر ہمیں بتا رہے ہیں، ہمارے سامنے یہ بات ہے. ہمیں اسے صرف انہی کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا حال کیا ہے، ہماری کیفیت کیا بنی ہوئی ہے. یہ کتاب، اور ہمارے پاس صرف کتاب نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت، سیرت، آپ کا پورا عمل جو اس کتاب کے تشریح و تعبیر ہے، وہ سب بھی ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس تو علم کے عطا خزانے ہیں، لیکن ہم اس سے خود فائدہ بھی نہیں اٹھا رہے، اور دنیا کو بھی گویا کہ یہ ایک طرح سے اس سے محروم ہی رکھا ہے کہ ہمیں دیکھ کر ہی لوگ اس سے دور ہیں. ہم جب اس پر عمل پیرا ہو جائیں، اس کی عملی مثال بن کر سامنے آئے، شہادت حق کا فریضہ پوری طرح انجام دیں، دنیا اس طرف آ جائے گی، دنیا کے سامنے نقشہ آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی یہودیوں کی مثال دی گئی کہ ان کا معاملہ یہی ہے کہ انہوں نے اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو فرمایا ایسے ظالموں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. انہوں نے تورات کا انکار کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے. یعنی جو کچھ انہوں نے اس میں پایا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے رسول کی تصدیق نہیں کی بلکہ تکذیب کر ڈالی. آگے فرمایا قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. ان سے کہو اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے ذوم میں سچے ہو. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. تو یہ بات جو اس کے اندر ہمارے سامنے آئی ہے کہ یہ اپنے بارے میں، تو یہ انہیں اللہ متوجہ کر رہا ہے. جیسے پہلے آغاز میں عرض کیا گیا تھا کہ انہیں آخری مرتبہ جھنجھوڑا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، ان کو ہر اعتبار سے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم کہاں کھڑے ہو، وقت کہاں جا رہا ہے، حالات کیا ہیں.
تم اگر ان سے منہ موڑو گے تو کس کا نقصان کرو گے؟ اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی بادشاہت، اللہ تعالیٰ کے فیصلے، ان پر اعتراض کرتے ہو۔ اللہ نے ایک رسول جہاں منتخب کیا وہاں اللہ تعالیٰ نے مبعوث کر دیا، یہ اللہ کا اپنا کام ہے۔ وہ رسول وہی کام کر رہا ہے جو انبیاء کرتے چلے آئے ہیں، اور اس کی بنیاد پر اس قوم کے اندر انقلاب برپا ہو چکا ہے، تم دیکھ رہے ہو، اور جو حالات ہیں وہ بھی تمہارے سامنے، خود تمہاری اپنی بے بسی بے کسی کس مقام پر پہنچ چکی ہے، تم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو، لہٰذا ہوشیار ہو جاؤ، پلٹو۔ پھر مزید ایک بات اور کہ جس زوم کے اندر یہ مبتلا تھے، ان کا کہنا یہ ہے اپنے بارے میں، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک خاص خصوصیت رکھنے والی قوم ہے، خصوصیت رکھنے والی۔ اپنے بارے میں کہتے تھے یہ نحن ابناء اللہ و احبا، ہم تو اللہ کے بیٹے اس کے چہیتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں یہ مضمون ہے، یہ اپنے بارے میں ایک بات کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھوئے گی ہی نہیں، اور ہمارے سوا تو جنت میں کوئی جائے گا ہی نہیں۔ یعنی یہ اس انداز کے یہ ان کے تصورات تھے۔ اور جب ساری باتیں تورات کی بات بھی آ جاتی سامنے تو یہاں بس صرف اتنی بات کہہ لیتے، یہاں تک کہتے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، الا بس گئے تو چند دن، ورنہ تو ہمیں آگ تو چھوئے گی نہیں، اور لن يدخل الجنت الا من كان هودا ونصارى، یہ سارے ان کے دعوے تھے۔ تو یہ اگر جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے پھر ڈر میں کس بات کا ہے؟ پھر ڈر کس بات کا ہے؟ لیکن معاملہ یہی ہے کہ ڈر کا معاملہ یہ تھا کہ کسی بھی طرح سے مقابلے کے میدان میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ معاملہ تھا ان کا۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، یہ صورتحال ہے کہ تمہاری کیفیت کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 2 مرتبہ یہ بات یہودیوں کو خطاب کر کے کہی ہے۔ پہلے سورہ بقرہ میں مضمون آ چکا ہے، وہاں پر یہ بات کہی تھی کہ اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، پھر کہہ دیا تھا اللہ نے وہاں بھی کہ یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے۔ یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے مضمون بیان کیا تھا، پھر یہاں دوبارہ اس کو اللہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو یہ اسی بنیاد پر ہے، اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان کی جو کیفیت ہے تو یہ خود سوچیں ان کا معاملہ کیا ہے۔ ان کے یعنی یہ خود جو کچھ کرنا چاہتے تھے دشمنی کے اندر، پھر عرب کے مشرکین اور مدینے کے منافقین بھی ان کی پشت پر تھے اور مسلمانوں کو مٹانے پر تلے ہوئے تھے۔ لیکن جس چیز نے اس نامساوی مقابلے میں مسلمانوں کو غالب اور یہودیوں کو مغلوب کیا وہ کیا تھی؟ وہ بات یہی تھی کہ مسلمان اللہ کے راستے میں مرنے سے ڈرتے نہیں تھے، بلکہ دل سے اس کے مشتاق تھے اور سر ہتھیلی پر لیے ہوئے میدان جنگ میں اترتے تھے۔ اور ان کا معاملہ کیا تھا؟ یعنی اور ایسا کیوں تھا ان کا؟ اس لیے کہ انہیں یقین تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، اور اس بات کا بھی یقین تھا کہ اگر اس راستے میں جان چلی گئی تو شہادت کا منصب اور اس کا نتیجہ جنت، یقین تھا۔ لہٰذا انہیں احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی، وہ گویا کہیے کہ سرات میں لے کر ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں اترا کرتے تھے، مرنے سے ڈرتے نہیں تھے۔ اور یہی بات تھی، یہی ان کا وہ مقام تھا جس کی وجہ سے کوئی قوم ان کے مقابل نہیں آ سکی ہے۔ اور ان کا معاملہ کیا تھا یہودیوں کا؟ کہ یہ کسی بھی راستے میں جان دینے کے لیے تیار نہ تھے، نہ اللہ کے راستے میں، نہ قوم کے سربلندی کے لیے، نہ خود اپنی جان مال اور عزت کی بقا کے لیے، بس جینا چاہتے جیسے بھی ممکن ہو۔ تو یہ اللہ نے ان کی کیمسٹری ان کی جو ہے ہمارے سامنے بیان کی ہے، یہ ان کا حال ہے، یہ ان کی کیفیت ہے۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمان خود اپنے مقام پر درست طریقے سے موجود نہیں ہے، اس لیے آج صورتحال جو ہے وہ ایسی ہے کہ یہ مسلمانوں کے در پہ آزار ہیں اور جس طریقے سے انہیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ آج اپنے مقام پر اس طرح نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس میں یہ بات بتا رہے ہیں اور انہیں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ تمہاری کیفیت کیا ہے۔ اسی میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جب ہماری یہ کیفیت ہو جائے کہ جب ہم موت سے ڈرنے لگیں اور جینے سے ہمیں محبت ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے نا، اللہ کے رسول نے بات بتائی ہے کہ تمہاری کمزوری کا وہ زمانہ جب قومیں تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہوں گی سب مل کر۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جس میں یہ بتایا آپ نے کہ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ اور وہن کی کیا اس کی تعبیر کی؟ جب پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہن کیا ہے تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت، نفرت، یہ چیز جب
پیدا ہو جاتی ہے تو بزدل بنا دیتی ہے، بزدل بنا دیتی ہے، پھر اس کا وزن اس قوم کا باقی نہیں رہتا ہے اور پھر وہ چیرہ دستیوں کی دوسروں کے شکار ہوتی ہے۔ تو یہ بات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے کہ ایسا ہوگا۔ تو یہ کیفیت آج پائی جاتی ہے، اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ قرآن سے وابستہ ہونے، جنت کا شوق، ذوق، سمجھ، بوجھ پیدا ہونے کی بات ہے، وہ غیرت ایمانی کا پیدا ہونے کا معاملہ ہے، اس کو آگے پروان چڑھانے کی بات ہے۔ تو ان کے معاملے میں ہمیں بھی اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ و ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ یہ بات بتا دی گئی کہ بہرحال موت تو ہر ایک کو آنی ہے، ان کو بھی آنی، ہمیں بھی آنی ہے۔ انسان موت سے کتنا ہی بھاگے، جینے کا کتنا ہی حریص ہو، لیکن بہرحال ایک وقت ایسا ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے کہ جب انسان واپس چلا جائے گا اور واپس جا کے اللہ کے سامنے اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ تو اگر اس کی فکر انسان کو ہو اور اس حقیقت سے وہ نظریں نہ چرائے اور آخرت کی تیاری ہی کو بنیاد بنا لے تو پھر اس کیفیت سے یہودی جس میں مبتلا تھے اس سے بچ سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا رکوع ہے، جیسے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ دوسرا رکوع جو ہے یہ اس کے یعنی پہلے یعنی یہ 6 ہجری کی بات تھی، اس سے پہلے جو ہے یہ 7 ہجری کی بات تھی پہلے رکوع کے نزول کی، یہ اس سے پہلے قریب کے زمانے میں یعنی ہجرت کے بعد یہ نازل ہوا ہے یہ رکوع، اس لیے کہ اس میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جب ابھی جمعے کی نماز کے لیے پوری تعلیم تربیت نہیں ہو سکی تھی اس وقت میں یہ غلطی ہوئی تھی جس کا ذکر اس رکوع کے اندر آ رہا ہے، تو اس پر توجہ دلائی گئی ہے اور اسی وقت اس رکوع نازل ہوا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ اس میں جو بات ہمارے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے ندا دی جائے، پکارا جائے، تو اب یہ پکارنے کی جو بات یہاں پر سامنے آ رہی ہے کہ نماز کے لیے منادی کا ذکر، تو یہ کون سی منادی ہے؟ قرآن مجید میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ بتایا گیا ہو یہ اذان، اس کے الفاظ، یہ صرف 2 مقامات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی توثیق کی ہے، اس منادی کی یعنی اذان کی توثیق کی اللہ نے، کہا ایسا ہے۔ ایک اس آیت میں، دوسرے سورہ مائدہ کی آیت 58 میں، جہاں پر یہ کہا تھا کہ جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ بنی اسرائیل یہودیوں کے بارے میں بات کی تھی، یہود و نصارہ کے بارے میں، تو یہاں توثیق کی۔ لیکن یہ کہاں یہ بات ہوئی، یہ کب، یہ اذان کہاں سے، اس کے الفاظ کہاں سے آئے، اس کی تعلیم کب اور اس کا حکم کب ہوا، یہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا، آپ نے بتایا۔ اسی طرح جمعے کی نماز کا ذکر اس کے اندر ہو رہا ہے کہ من یوم الجمعہ، کہ جمعے کے دن وہ کون سی خاص نماز ہے جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، اس کا بھی ذکر ہمیں اس اعتبار سے نہیں ملتا ہے۔ تو یہ کام بھی کیا ہے کہ اس کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور پھر آپ نے امت کو دیا، یعنی اسی میں وہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا اللہ کے حکم کی بنیادی پر کیا، اور بہرحال اس سے قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سے اور یعنی آپ کو مزید باتیں بتائی جاتی ہیں، احکامات دیے جاتے، جس کے لیے ہم اس کی بات پہلے کر چکے ہیں، وہی مطلوع غیر مطلوع، یعنی وہ وہی جو تلاوت کی جاتی ہے، وہ جو تلاوت نہیں کی جاتی ہے، یعنی جس کو مزید اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکامات دیے ہیں، بتایا ہے، لیکن ہیں وہ سب اللہ ہی کی طرف سے، وہ سب کے سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ لہٰذا یہ بات جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ چیز جو اللہ کے رسول نے قائم کی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے، اور یہ کام جاری رہے گا۔ اس صریح دلیل کے باوجود اگر کوئی شخص یہ کہے کہ شرعی احکام صرف وہی ہیں جو قرآن بیان ہوئے ہیں، وہ صرف سنت کا نہیں بلکہ قرآن کا بھی منکر ہے، اس لیے کہ قرآن خود یہ بات کہہ رہا ہے یہاں پر
تو یہ جمعے کی بات اور جمعے کے لیے نماز اذان دینے کی بات ہے۔ اچھا، یہ جمعے کا معاملہ جو ہے، جمعے کے بارے میں یہ بات رہے کہ جمعہ دراصل ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ زمانے جاہلیت میں اہل عرب اسے یوم عروبہ کہا کرتے تھے، اس کو یوم عروبہ، اور پھر جمعہ کی جو اصطلاح ہے یہ اسلام یعنی اسے اجتماع کا دن قرار دیا گیا تو اس کا نام جمعہ رکھا گیا۔ لوگوں نے کسی اور کے بارے میں بھی کہا ہے مورخین نے، لیکن یہ نام تبدیل نہیں ہوا تھا، یہ نام حقیقی تبدیلی اس وقت ہوئی جب اسلام میں اس دن کا یہ نیا نام رکھا گیا۔ تو یہ اسلام کے اپنے ایک مزاج کی بات ہے کہ اس نے ہفتے کا ایک دن عبادت کے لیے مخصوص کرنے کی بات کی ہے، اس کو شعار ملت قرار دینے کی بات کی ہے۔ یہ پہلی امت کو بھی دی گئی تھی، جیسے سبت کا انہیں دیا گیا تھا، سبت کا دن جو ہے انہیں پابند کر دیا گیا تھا کہ اس دن کو عبادت کے لیے مخصوص رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس کے اندر بڑی رعایت فرماتے ہوئے صرف جمعے کی نماز کے ساتھ اس کو محدود کر دیا کہ جب جمعے کی نماز کا وقت ہوگا، جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے گا، اس وقت جو ہے پھر یہ سب کام چھوڑ کر ادھر آنا ہوگا، یہ سب چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ بات یاد رہے کہ اس طرح سے بات ہو رہی ہے، انداز یہ ہے کہ یہ کام ہو رہا تھا، یہ کام جاری تھا، یعنی جمعہ قائم ہو رہا تھا اور غلطی ہو رہی تھی کہ لوگ اس وقت میں کچھ خرید و فروخت کی طرف بھی متوجہ تھے، تو بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ اس کا مطلب پہلے سے ہی کام جاری تھا، اب یہ اس آیت کے بعد نہیں جاری ہوا ہے، یہ جمعے کی فرضیت کی آیت نہیں ہے، یہ کہ جمعے کی فرض ہونے کی بات ہو رہی ہے، یہ جمعے کے ادب کی بات ہو رہی ہے کہ جمعے کا ادب کیا ہے، جمعے کے دن تمہیں جو بلایا جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کر چکے ہیں، اللہ کے حکم کے ساتھ ہی یہ بات تھی۔ تو اس کے بارے میں کہا یہ بھی گیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کی فرضیت کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے کچھ مدت پہلے مکہ معظمہ میں ہی نازل ہو چکا تھا، لیکن ظاہر ہے وہاں کوئی اجتماعی عبادت کا موقع نہیں تھا، اس لیے یہ کام جو ہے مدینے میں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے یہ حکم لکھ بھیجا کہ وہاں جمعہ قائم کریں۔ اس وجہ سے اس حوالے سے جو روایت آتی ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے 12 آدمیوں کے ساتھ مدینے میں پہلا جمعہ پڑھا۔ ایسی روایات بھی آتی ہیں کہ اس معاملے میں اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے طور پر بھی یہ کام کیا، یعنی خود انہوں نے سمجھا کہ ایسا ہونا چاہیے، ایک دن ہو جب ہم ملیں۔ تو اسی کی بنیاد پر مولانا تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ اسلامی ذوق ہی کا تقاضا تھا کہ وہ دن ہفتے میں ایک دن ایسا ہونا چاہیے جب سب مل کر جو ہے جمع ہوں اور مسلمان ہو کر جمع ہو کر اجتماعی عبادت کریں عام نمازوں سے ہٹ کر۔ اور پھر یہ بھی کہ یہ اتوار اور ہفتے کے علاوہ جو پچھلی امتوں کے اندر تھا یہ بھی ذوق کی بات تھی کہ ان سے الگ ہو۔ تو صحابہ کرام کی اسلامی ذہنیت کا ایک عجیب کرشمہ یہ بھی ہے کہ بسا اوقات ایک حکم کے آنے سے پہلے ہی ان کا ذوق کہتا تھا کہ اسلام کی روح فلاں چیز کا تقاضا کر رہی ہے اور اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا تھا۔ تو یہ اس مزاج کے بننے کی بات ہے۔ تو یہ بہرحال مولانا اس کا ذکر کرتے ہیں اس مقام پر اس طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اب یہاں جو ذکر ہے، ذکر سے مراد کیا ہے؟ خطبہ ہے، ذکر سے مراد خطبہ ہے۔ اور خطبے کا معاملہ یہی کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے بعد پہلا عمل جو انجام دیتے وہ خطبہ تھا، ہمیشہ نماز خطبے کے بعد پڑھی ہے۔ اور اب تو ہمارے یہاں 2 اذانوں کا رواج ہے اور یہ رواج پہلے نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک ہی اذان دی جاتی تھی اور وہ امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد دی جاتی تھی، اور شیخین کے زمانے میں بھی یہی تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی یہی عمل ہوتا رہا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب آبادی بڑھ گئی تو انہوں نے پہلے ایک اور اذان یعنی اس سے اذان سے پہلے ایک اور اذان دلوانی شروع کی جو مدینے کے بازار میں ان کے مکان پر دی جاتی تھی۔ تو یہ وہ اطلاع کے لیے تھی، تو وہ مراد نہیں ہے۔ مراد کون سی ہے؟ جب خطبے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ تو یہ اس کے اعتبار سے اب ہمارے پاس تدبیر تقریر چیزیں مختلف ہو گئی ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ عربی سے لوگ واقف نہیں ہیں، عربی میں خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، لہٰذا اسی تعلیم و تلقین کے لیے اردو میں بھی بات کرنی ہوتی ہے، تو وہ بات بھی تو بہرحال وہ خطبے ہی کے اندر ہی شمار کی جاتی ہے، یعنی وہ بات بھی اس کا احساس ہی ہے، تو اسی لیے اس طرف آنے کی بات ہے۔ تو خطبے کے لیے ذکر اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ خطبے میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی حمد و ثنا، اس کے رسول پر درود و صلات، اس کے احکام اور اس کی شریعت کے مطابق عمل کی تعلیم و تلقین، یعنی یہ سب چیزیں اس کا حصہ ہونے چاہیے۔ اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو کا مطلب بھی یہ نہیں کہ بھاگتے ہوئے آؤ، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جلد وہاں پہنچنے کی کوشش کرو، تمام مصروفیات کو چھوڑ دو، تمام کاروبار زندگی ختم کر کے، یعنی یہ جو خرید و فروخت چھوڑنے کا ذکر ہے، اس کا مطلب صرف تجارت چھوڑ دینا نہیں، بلکہ دوسری تمام مصروفیات کو چھوڑ دینا ہے اور نماز کی طرف پیش قدمی کرنی ہے۔ یہ بات ہے، یہ کام کہا گیا، اور پھر کہا گیا کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمینیں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اب یہ جو بات کہی گئی تو یہ اس پابندی کو اٹھا لینے کا اعلان ہے، یہ نہیں ہے کہ اب لازماً تم یہی کام کرو۔ یہ بات، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب نماز کے بعد زمینیں پھیلنا اور کاروبار کرنا یا نوکری پہ جانا یہ لازم، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ مطلب صرف یہ ہے کہ جو پابندی لگا دی گئی تھی وہ پابندی اٹھا لی گئی، اب تم آزاد ہو، پھر سے اپنے کام دھندے شروع کر سکتے ہو، تو یہ مطلب ہے اس کا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب تم یہ اللہ کا فضل تلاش کرو، جب تم یہ کام کرو تو کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو۔ ابھی پیچھے کیا بات ہو رہی تھی؟ نماز اور خطبے کے لیے ذکر کا لفظ استعمال کیا تھا، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، وہ بھی ذکر اللہ تھا، ذکر اللہ تھا، اور یہاں بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وذکر اللہ، کہ یہاں تجارت کے اندر بھی اللہ کو یاد رکھو۔ تو بنیادی طور پر کیا ہے، وہ بھی بندگی کے لیے تھا اور یہ بھی بندگی، یعنی یہاں بھی ذکر کا مطلب ہی یہ ہے کہ آدمی اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو بھولنے نہ پائے، یاد رکھے اللہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ تو جیسے مسجد کے لیے اس نے احکامات دیے وہاں وہ یاد رکھنے اور اس کی یاد قائم کرنی، ایسی بازار کے لیے بھی اس نے احکامات دے رکھے ہیں، تجارت کے لیے بھی دے رکھے ہیں، عدالت کے لیے بھی دے رکھے ہیں، سیاست کے لیے بھی دے رکھے۔ جہاں بھی جاؤ، جو کام بھی کرو، رب کو مت بھولو اور اپنی بندگی کے معاملے کو بھی نہیں بھولو کہ تم بندے ہو، تمہیں بندے بن کر رہنا چاہیے۔ یہ بات برابر بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ بات یاد دلانے کے لیے اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو۔ تو ذکر کی بات پہلے ہو چکی ہے کہ ذکر سے مراد کیا ہے، صرف چند الفاظ کو دہراتے رہنا نہیں ہے، بلکہ جو اس کا مقصد ہے، جو اس کے اندر پیغام ہے، اس کو یاد رکھنا کہ اللہ ہمارا معبود اور ہم اس کے بندے، اور اس اعتبار سے جو جو احکامات ہیں وہ سب یاد رکھنا۔ وہ اللہ کو یاد رکھنے سے ایک مترادف ہے کہ یہ کام تمہیں کرنا۔ اسی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فلاح پا جاؤ گے۔ یعنی وہی لوگ فلاح پائیں گے جو زندگی کے ہر معاملے میں، ہر موقع پر اللہ کو یاد کریں گے، اور جو ایک دفعہ یاد کریں دوسرا بھول جائیں، ایک مرتبہ یاد رکھیں 10 مرتبہ بھولے رہیں، تو ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، ان کی فلاح جو ہے خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ اب یہاں سے نکلو تو آگے بھی تمہیں یہی کام کرنا، بلکہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا کا ہے، زیادہ کثرت سے یہ کام کرنا ہے۔ یہ بات جو ہے تمہیں کبھی اللہ سے غافل نہ کر دے۔ یہ تجارت اور دیگر چیزیں جو ہیں مصروفیات، وہاں بھی یہی کام ہے، اللہ ہی کو یاد رکھتے ہوئے کام کرنا۔ اور پھر آخر میں پھر اسی واقعے کی طرف بات ہے کہ جو اس موقع پر جس کی بنیاد پر پورا رکوع ہمارے سامنے ہے، فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا، ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو یہی وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری آیات جمعے کے احکامات کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں، اور اس کا نقشہ جو ہمارے سامنے احادیث سے آتا ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو زیادہ قوی ہے، اور اس کے اندر جو ہے اس کو امام احمد، بخاری، مسلم سب نے سے روایت کیا ہے کہ مدینہ طیبہ میں شام سے ایک تجارتی قافلہ عین نماز جمعہ کے وقت آیا، اور اس نے ڈھول تاشے بجانے شروع کیے تاکہ بستی کے لوگوں کو اس کی آمد کی اطلاع ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ڈھول تاشوں کی آوازیں سن کر لوگ بے چین ہو گئے، اور 12 آدمیوں کے سوا باقی سب بقی کی طرف دوڑ گئے جہاں قافلہ اترا ہوا تھا۔ تو اس میں بہت سی مختلف روایات اور بھی آتی ہیں جنہوں نے تعداد آگے پیچھے بیان کی ہے، لیکن بات کیا ہے
حالات کیا تھے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، ابھی اس کی تعلیم نہیں ملی تھی، ابھی یہ جو ہے تو اس میں بتایا جا رہا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے۔ معاملہ حالات کیا تھے، حالات کو بھی سامنے رکھنے کی بات ہے۔ حالات یہ تھے کہ مدینے کے معاشی بائیکاٹ کر رکھا تھا اور قلت تھی، اور یہ مسائل تھے پیش آ گئے تھے، لوگ ایک طرح سے قحط کی کیفیت میں تھے، اور لوگوں کو یہ پریشانی تھی کہ دیر ہو گئی تو لوگ جو ہے سامان خرید لیں گے اور بہرحال ہمیں محروم رہ جائیں گے، صورتحال تھی، اور اس کے جمعے کے آداب کا معاملہ بھی سامنے نہیں تھا، لہٰذا اس بنیاد پر لوگ جو ہیں وہاں سے چلے گئے اور یہ کام جو ہے انجام پایا، یہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر گرفت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وہ آداب سکھائے ہیں، وہ بتا دیا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ درست نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، یہ تمہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر جو ہے تم وہاں چلے گئے، اور اس حالت نماز جمعہ کے دوران میں یعنی خطبہ دیا جا رہا تھا اس وقت تم نے یہ کام کیا، تو یہ درست معاملہ نہیں تھا، درست عمل نہیں تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تنبیہ کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ کام تمہیں نہیں کرنا۔ تو یہ غلطی جو سرزد ہوئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ تھا کہ ان کے دلوں کے اندر سے اللہ کی یاد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام یہ ختم ہونے کی بات، ایسا کوئی تصور نہیں ہے، تصور بھی نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے، یہ جو بعض لوگ ادھر مبالغہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ادھر مبالغہ کر جاتے ہیں، کچھ لوگ اس کی بنیاد پر لعن طعن شروع کر دیتے ہیں، یعنی دوسرے طرح کے لوگ، اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں نہیں ایسا واقعہ نہیں ہوا، تو یہ بات اپنی جگہ پر اس کا ذکر نہ کیا جائے۔ تو بنیادی طور پر انسان ہونے کے ناطے سے حالات کے تحت، معاملات کے تحت، جبکہ ابھی بات پوری سامنے نہیں آئی ہے، تربیت نہیں ہوئی ہے پوری، ابھی احکامات آ رہے ہیں، ورنہ ایک زمانہ وہ ہے کہ جب تربیت اس درجے کو پہنچ چکی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں، جمعے کا یہی ہے خطبہ دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، اور وہ اسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں رستے میں، کہتے ہیں کہ حالانکہ پتہ ہے کہ یہ وہاں نہیں بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے، اندر داخل ہو رہے ہیں، بلکہ یہ بات تو اسی اعتبار سے ہے کہ لیکن حکم سننے کے بعد تو کوئی سرتابی کا تصور بھی نہیں تھا اہل ایمان کے اندر کسی طرح کا بھی، لیکن یہ حالات اور پھر یہ ان آداب کا علم نہ ہونا، ان کی بنیاد پر یہ صورتحال ہے۔ اسی لیے انداز بھی کوئی زجر و توبیخ کا نہیں ہے، کوئی ڈانٹ کا نہیں ہے، بلکہ توجہ دلائی جا رہی ہے۔ یہ جس انداز سے بات ہو رہی ہے تو الفاظ سامنے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قل، آپ کہیے ما عند اللہ خیر من اللہو و من التجارہ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے۔ اور پھر مزید جو فکر تھی کس بات کی، مال ختم ہو جائے گا، سامان سارا بک جائے گا، تو واللہ خیر الرازقین، یہ بھی بتا دیا ساتھ، یعنی کیا ہے، فکر مت کرو، رزق کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی معاملہ جو ہے اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اگر یہ تجارت کا یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو نقصان نہیں ہوگا، اللہ پر اعتماد رکھو۔ یہ ویسے بھی کہا نا کہ تجارت چھوڑ دو، وہاں جو پہلے احکامات دیے گئے کہ جب وقت آ جائے تو چھوڑ کے آنا ہے۔ اب آدمی سوچے کہ بھائی یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا، تو سب والوں کا معاملہ بھی یہ تھا، مچھلیاں اسی طرح وقت آیا کرتی تھیں اسی دن، تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی آزمائش میں پورا نہیں اترتا تو آزمائش سخت ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب لوگ سب چیزوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اس سے جو ہے بچا لیتا ہے، اس سے گویا کہیے کہ آزمائش کی سختی سے، اس کیفیت سے۔ تو یہاں بتا دیا واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر، سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ لہذا یہ معاملہ صرف اتنا ہی اسی اعتبار سے ہے کہ ان حالات کے اندر جو اس وقت مدینے کے اندر تھے، یہ کیفیت پیدا ہوئی، یہ معاملات ہوئے، اور پھر صحابہ کرام میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اسی کیفیت کے اندر وہاں اس طرف چلی گئی، اس قافلے کی طرف، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ دلائی گئی اور بتا دیا گیا، اور اس کے بعد تاریخ میں کبھی کوئی ایسی بات ہمارے سامنے نہیں آتی ہے۔ یعنی جب یہ حکم آ گیا، تاریخ تو پھر بھی ہے نا، جب لوگ ایک عمل کے عادی ہوتے ہیں تو پھر کرتے، پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہیں کوئی ایسی بات ہمیں سامنے نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہی حکم آج بھی ہے، یہی حکم آج بھی ہے۔ آج بھی اہل ایمان کو جمعے کا اسی طرح احترام کرنا، جمعے کی پابندی کرنا، اور جمعے کے حوالے سے جو احکامات دیے گئے ہیں وہ سب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی گئی ہیں تفصیلات، جمعے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے جمعہ قائم کیا ہے، اور یہ وہ ان اعمال میں سے ہے جو یعنی آپ جب تشریف لائے ہیں مدینے سے تو سب سے پہلا کام، یعنی سب سے حکم کے اعتبار سے
4 دن آپ نے قبا میں قیام کیا ہے اور پھر وہاں سے آپ چلیں تو راستے میں ہی 5ویں دن جو ہے جمعے کا وقت ہو گیا ہے اور آپ نے پھر جمعہ قائم کیا ہے، یعنی جمعے کی نماز جو ہے آپ نے قائم کی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ چیزیں ہمارے سامنے، اور پھر اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت، یہ سب چیزیں بھی بتائی گئی ہیں کہ کس طریقے سے ان چیزوں کی اہمیت ہے اور ان چیزوں کے اور جمعے کی اہمیت ہے، اور جمعے کو جو ہے کس طریقے سے قائم کرنے کی فکر ہونی چاہیے، اور جمعے کو چھوڑ دینے پر جو وعیدیں ہیں وہ بھی سامنے ہیں، یعنی اس کی اہمیت کو بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اجتماعی حیات کا ایک ذریعہ ہے، سبب ہے۔ تو جو اور جمعے کو عید کا دن اسی بنیاد پر قرار دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک ان کے اظہار کا، طاقت کا اور اس سب کا، اور ان کے ملنے جلنے کا اور سارے احکامات اس کے تحت اس پر عمل کرنے کا موقع انہیں حاصل ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اسلام سے خوفزدہ ہیں وہ جمعے کی اجتماعیت سے بھی خوفزدہ ہیں، یعنی مسلمانوں کی اجتماعیت ختم نہیں ہو سکتی جب تک یہ جمعے کا نظام موجود ہے۔ لیکن صورتحال وہی ہے کہ جیسے ہماری اور کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے اجتماعات کے مقاصد کو ضائع کر دیا، فوت ہو گئے ہیں وہ، یعنی کیفیت وہ نہیں ہے۔ حج کا اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، ہم اسے فائدہ اٹھانے سے قاصر ہیں، ہم اسے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، یعنی یہ کیفیت ہے۔ اور دیگر مقامات جہاں مسلمان یعنی ان کے ساتھ اجتماعیت کا معاملہ ہوتا ہے، اس کا مظہر ہوتا ہے، عیدین ہیں، دیگر ہیں، بڑی بڑی اجتماعات ہوتے ہیں، ایسے جمعے کا نظام ہے۔ جمعے کے نظام کی جو کیفیت تھی اور جمعے کے نظام کے اندر جو برکتیں اللہ نے رکھی ہیں، اور جس طرح مسلمانوں کی اجتماعیت کا، ان کے باہم ملنے جلنے کا، اور مسلمانوں کے اعمال اور مسلمانوں کے عام مسلمانوں کے درمیان جو ربط اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، وہ سب بھی ختم ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ چیز، اس کی وہ روح باقی نہیں رہی ہے، وہ کیفیت باقی نہیں رہی ہے۔ تو جب تک جمعہ باقی ہے اس کے واپس آنے کی امید باقی ہے کہ یہ اپنے اصل مقام پر اسی طرح کھڑا ہوگا، اسی طریقے سے جو ہے اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ تو یہ انشاءاللہ قائم رہے گا۔ شرط ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی اصل روح کی طرف پلٹیں اور اس سے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ تو یقیناً آج بھی اس مسلمانوں کی اجتماعیت کا اور ان کے مجتمع ہونے کا ذریعہ بنے گا، اور اس سے بہتر فائدہ جو ہے مسلمان ایک امت کی حیثیت سے اٹھا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔